السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے لیسن کے ہم نے کچھ ٹارگٹس مقرر کیے تھے، مجھے امید ہے آپ نے کام کیا ہوگا. تو آپ لوگوں نے لکھا کہ ورزش کے دوران، ایکسرسائز کے دوران کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ بہترین چیز ہے صبح شام کے اذکار اور تسبیحات جو ہمیں ہر روز کرنی ہی چاہیے. قرآن مجید پڑھنا یہ بھی بہت اچھا ہے. ایک وقت تھا جب میں شروع کرتی تھی واک تو الحمدللہ کرتے کرتے ایک پارا ہو جاتا تھا، تو اس میں جو موٹے موٹے لفظوں والے پارے آتے ہیں بالکل لائٹ سے، وہ جو بچوں کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت فائدہ دیتے ہیں. اس میں پورا قرآن پاک لے کے تو مشکل ہوتی. تو ایسا ہو کہ جو دور سے دیکھ کے آپ پڑھتے جائیں کہ نہ تو آپ اسی کے اوپر فوکس کریں پورا اور نہ ہی آپ کی پھر واک متاثر ہو. دوسرا تھا کہ ناشتے میں بریڈ کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی، اوٹ میل، سیریلز اور دودھ کھجور. اور پریکٹیکل کوئی چیز بتائیں جو ایک ایوریج شخص کر سکے. رات کی بچی ہوئی روٹی کھجور کے ساتھ دودھ کا کپ 5 منٹ میں فارغ. جی، ایپل، بوائلڈ ایگز. یس، بوائلڈ ایگ جو ہے وہ بھی ایک فل ڈائٹ ہوتی، وہ بھوک بھی نہیں لگتی، انرجی بھی فیل ہوتی. اس میں کلر ہوتا ہے اور کلرز بہت ہارمفل ہیں. اس میں براؤن سے زیادہ براؤن کلر ہوتا ہے. مختلف دنوں میں مختلف چیزیں. دس از اے گڈ آئیڈیا، کیونکہ ہر روز ایک ہی طرح کی ڈائٹ لینے سے بھی بعض اوقات انسان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو اس پر بھی ہمیں ڈفرنٹ آپشنز جو ہیں وہ لکھ لینی چاہیے، کیونکہ میرے جیسے شخص کو ہر چیز لکھنی پڑتی ہے ورنہ میں بھول جاؤں گی، کیونکہ میں نے اس پہ توجہ نہیں دینی. میں صرف دیکھنا اور کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے. میرا دماغ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. یعنی میں اپنا وقت کیسے سیو کرتی ہوں کہ بہت سے ایسے کام ان کو ایک ہیبٹ کے تحت کرتی ہوں اور ان کو سوچتی نہیں ہوں، اور نہ ہی اس پہ لمبی چوڑی روزانہ کی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. بس دیکھ لیا اور اپنا کام کیا. توجہ، فوکس کسی اور چیز پہ ہے. تو آپ کو پرائرٹائز بھی کرنا ہوگا کہ زیادہ اہم کیا ہے، کہ دن بھر بیٹھ کے کھانے کے مینیو اور پلاننگ کرتے رہنا اور پھر کچھ ٹائم صرف خریدنے میں لگا دینا. نہیں، اگر خریداری کے لیے بھی آپ نے جانا ہے تو اس وقت میں آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا راستے میں تسبیح تو ٹھیک ہے، وہ سب سے آسان کام ہے. اس کے علاوہ بھی میں نہیں کہتی کہ تسبیح کوئی کم چیز ہے، لیکن آپ نے صبح ایکسرسائز میں بھی تسبیحات کر لی، اب پھر تسبیحات کریں گے تو باقی کام کب ہوں گے؟ گڈ. یہ کہتے ہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، راستے میں سپارہ رکھا ہوتا ہے اور اپنی امانتیں جو ہیں سبق یاد کرنے کی پوری کرتی رہتی ہیں. اٹس اے گڈ آئیڈیا. جی، شیئرنگ ویری گڈ. اگر آپ بچوں کو مثلا پک کرنے جا رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کو کہانیاں سنائیں، ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا. قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں. کل ہم نے اس کے فائدے پڑھے کہ کیا کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے. اور اگر ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ انٹریکٹ بھی کر رہے ہو نا اس تلاوت سے، ایک ہوتا ہے بس ایسے ہی سنتے جانا، پیسو لسننگ، اور ایک ہوتا ہے ایکٹیو لسننگ. جو ایکٹیو لسننگ ہوتی ہے اس کے بینیفٹ ڈبل ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے. جی، حفظ کرنے کا. یعنی کہ جو بھی آپ نے مثلا لیکچر سنا یا نوٹس بنائے، اگر آپ اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں تو یہ کہتے ہیں کہ 24 آورس کے بیچ میں اگر آپ ایک پڑھی ہوئی چیز کو دوبارہ کسی کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں یا ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، تو وہ علم پکا ہو جاتا ہے. کہتے 30 پارہ انہوں نے یاد کیا تھا، بھول گیا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو یاد کر لیں گی. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ایسی چیزیں ہمارے اوپر ایک بوجھ ڈالے رکھتی ہیں، گلٹ کریٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہم انڈر پریشر رہتے ہیں اور کام نہیں مزید کر پاتے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک شخص ایکٹیولی سوچے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کون سی چیز ہے جو اسے بادر کر رہی ہے، کون سی چیز ہے جو فرض کے درجے میں اس کی رہتی ہے. اندھا دھند امیٹیٹ نہیں کرنا کسی کو، یہ ایک چیز یاد رکھنی. کل کی حدیث یاد ہے کہ جو بندہ خود نہیں سوچتا، آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہا ہے. تو ایک جیکٹ سب کو نہیں فٹ آتی،
یہ میں مختلف لوگوں کی آپشنز اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ ہر ایک کو ایک چیز نہیں سوٹ کرے گی. تو جب ایک ٹارگٹ سیٹ کرے تو 1 2 3 4 5 6 آپشنز لکھ لیں. ہو سکتا ہے سردیوں میں ایک کرے, گرمیوں میں دوسری کرے, جب موڈ بدل جائے تو آپ تیسری چیز کو اختیار کر لیں, تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ جب اندر بگاڑ آئے تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. کیونکہ وہ شیطان لانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی ہیبٹ پختہ نہ ہو, تو اس سے بھی بچنا ہے آپ نے. جی بالکل, ریڈنگ کی عادت ڈالیں, ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھیں. آپ کچھ کہیں گے؟ استاذہ جیسے اب ہیبٹ تو ڈیولپ ہو جاتی ہے نا ہماری, مثلا جو بھی ہم ڈفرینٹ چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں بہتری کیسے لے کر آئیں یا اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھیں. تو اس کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ مختلف جو ویب سائٹ پہ لیکچرز ہیں وہ سنتی رہتی ہوں. مثلا یہ کہ تلاوت قرآن کا جیسے آپ نے کل بتایا, تو اس کے لیے ایک لیکچر جو مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کیسے کریں. اس میں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, جب آپ دوبارہ سنتے ہیں ریفریش ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہم نے ایوری ڈے کرنی ہے, ایک کنٹینیوس عمل ہے نا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے, خشوع کم ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر میں مختلف لیکچرز نماز کے سنتی رہتی ہوں. جیسے ایک جو لیکچر نماز تہجد کا طریقہ, وہ جب میں نے سنا تو اگرچہ وہ تہجد کے بارے میں تھا لیکن نفل کے لیے مجھے بہت موٹیویشن ملی, اس میں زیادہ ریگولیرٹی آئی. پھر اسی طرح نماز میں خشوع کیسے, پھر استاذہ کل جو آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ہوم ورک کریں کہ نماز کے فوائد کیا ہیں روحانی اور جسمانی, تو اس میں مجھے وہ منہاج القاصدین کا ایک لیکچر یاد آیا تھا کہ اس میں انہوں نے 2 باتیں کہی تھیں کہ علی بن حسین جو تھے وہ جب وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا, اور ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا میں کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. یہ بات مجھے بہت اسٹرائک کی, میرے وضو میں بہت خشوع آ گئے جیسے جب میں نے لیکچر سنا. پھر اس میں دوسری چیز تھی کہ عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ نماز جب پڑھتے تھے تو وہ بالکل ایک لکڑی کی طرح اسٹف ہو جاتے تھے. تو میں نے فیل کیا کہ ہم ان نیسیسری موو کرتے ہیں نماز میں نا, کبھی کیا ہلا رہے کبھی کیا ٹھیک کر رہے. تو میں نے نماز میں کوشش کی کہ میں زیادہ اسٹل ہو کے کھڑی ہوں. تو استاذہ جیسے مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ویب سائٹس ہیں جیسے فرحتہاشمی.com, الہدا PK ہے, اگر اس میں ہم آڈیو لیکچرز میں جائیں تو پوری لائبریری ہے, ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ ایک جیسے زیادہ کمپریہنسو لائبریری ہے کہ ایک ایکسپریشنز کے ساتھ ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک چیز موجود ہے. تو مجھے تو یہ چیز الحمدللہ بہت موٹیویٹ کرتی کہ عادتوں میں پختگی کیسے لائیں. یہ بات درست ہے کہ جب ہم ایک کام کرنے لگ جاتے ہیں نا اور وہ ہماری عادت بن جاتی ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ روح کم ہونے لگتی ہے, ایک اسپرٹ کم ہونے لگتی ہے, پھر ہم ہیبیچل ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں ہو ہی جانی چاہیے ایسے, جیسے کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا. کمپیوٹر کو بھی ریفریش کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے, فاسٹ ہو جاتا ہے نا, اور وہ جو بیچ میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ہر چیز کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی. تو اس کے لیے آپ کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے, جس خاص مسئلے کا آپ شکار ہیں, تو آپ جیسے منہاج القاصدین کتاب کا بتایا, یا اور آپ نے ماضی میں جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ سنا ہوا ہے, اس کے ذریعے آپ دوبارہ اپنے آپ کو پھر ٹریک پہ لا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی نوٹ کر لیا کریں کہ کس چیز نے آپ کو کہاں موٹیویٹ کیا تھا, کون سی ہیبٹ پختہ کرنے میں آپ کو کوئی خاص شخص یا کتاب یا لیکچر کام آیا تھا. کیونکہ ہر ایک کا مزاج اور شخصیت فرق ہوتی ہے, کسی کو ایک طریقے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کسی کو دوسرے کا. انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا. تو اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو خود پہلے انالائز کریں کہ کیا چیز آپ کو فائدہ دیتی, کیونکہ اصل مقصد تھا نا کہ اس چوٹی تک پہنچنا ہے, اوپر چڑھنا ہی چڑھنا ہے, اس پہاڑ کو سر کرنا ہے, اس گھاٹی کو عبور کرنا ہے جو ہمارے سامنے ہے. بھاگ تو نہیں سکتے کہیں بھی. تو کون سی چیز ہمیں اوپر چڑھنے میں مشکلات کے باوجود مدد دے گی, اس کو تلاش کریں. کون سی چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے, کون سی چیز آپ کا ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے, اسے اختیار کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عادات بننے کے بعد ان کے اندر روح کا قائم رکھنا اور ایک شعور کے ساتھ ان چیزوں کو زندگی میں اختیار کرنا کہ اسے انجوائے کریں. کیونکہ اگر آپ کسی بھی کام کو انجوائے کرتے ہیں نا, تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کتنا بھی بھاری کیوں نہ ہو, کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو, وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا. صرف عادت ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور مجھے مزے کی بات یاد آئی, وہ
ایسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو مرد ہیں نا وہ گاڑی چلاتے ہیں تو بہت کرس کرتے ہیں نا، کبھی کس کو گالی کبھی کس کو. اب مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو بس وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اب یہ روڈ ایسی ہے اور یہ ٹریفک ایسا. تو میں نے نا دوائی شافی کا لیکچر تھا زبان کے بارے میں نا، اور اس میں ایک آپ نے بیچ میں بتایا تھا شیطان کہتا ہے کہ زبان کے مورچے پہ بٹھا دو اور کوئی خیر کی بات اس شخص کے منہ سے نکلنے نہ پائے. تو میں نے وہ لیکچر اس طرح سیٹ کیا کہ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے تو وہیں سے پلے ہو. تو وہ جب ہم بیٹھے اور میں نے وہ پلے کیا تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اس دن کے بعد نا پھر جب بھی ہوتا تھا کچھ تو میں کہتی تھی وہ زبان پہ مورچے پہ بیٹھ کے آ کے تو وہ آپ کوشش کرے گا کہ کوئی خیر کی بات نہ نکلے. تو اس طرح کے ریمائنڈرز جیسے گاڑی میں ٹریولنگ ٹائم کے لیے بہت افیکٹو رہتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. پھر یہ بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر پٹڑی سے نیچے اتر جاتے ہیں. جیسے گاڑی پٹڑی سے اترتی ہے نا، تو ہم لوگوں کی بھی گاڑی بار بار پٹڑی سے اترتی ہے. تو ان چیزوں کو بھی اپنی نوٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو بھی لکھ لینا ہے. جیسے وہ ابھی بات ہوئی نا کہ شیطان زبان کے مورچے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب کوئی خیر کی بات نہیں نکلنے دینی. وہ اپنی پوری جد و جہد میں، کوشش میں کہ کس وقت کس جگہ پر اس کو میں پھسلا سکتا ہوں. دیکھیے ہم سارا دن نہیں پھسلتے، یہ بھی یاد رکھیے، لیکن جب آپ کچھ مخصوص لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کسی خاص سچویشن میں ہوتے ہیں، کہ خاص کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت پھسلتے ہیں. وہ اپنا نوٹ کر لیں کہ کل میں نے اپنا اس پہ ٹھیک ٹھاک محاسبہ کیا اور رات کو باقاعدہ رو کے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کیونکہ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ فوراً دکھاتا بھی ہے، سجھاتا بھی ہے. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ دیکھ بھی لیتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے، پھر دوسرے دن وہی کرتے ہیں. تو اس پہ میں کافی غور کرتی رہی کہ کس چیز کو کنٹرول کیا جائے کہ اس کھڈے میں پھر نہ گرے جس میں ایک دن گرے. تو میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ کون لوگ تھے جن کی موجودگی میں پھسلی، وہ کون سے مسائل تھے جن کی وجہ سے میرا یہ ری ایکشن تھا، وہ کون سی چیزیں تھی جس سے مجھے یہ مسئلہ پیش آیا. تو میں نے سارے جو فیکٹرز تھے ان کو میں نے نوٹ کر لیا، اور پھر میں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ ان جگہوں پر پھسلن ہے، یہاں میں نے زیادہ کیئرفل ہونا ہے. آپ بھی اپنا دیکھ لیں کہاں آپ بگڑتے ہیں، کہاں مسئلہ کرتے ہیں، کس شخص کے ساتھ بات کرتے ہی آپ سب بھول جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر ایک کے اندر کمزوری، کیونکہ اس کے بغیر ہم انسان نہیں ہیں. پھر ہمارا مجاہدہ کیا ہے؟ یہی مجاہدہ نا. سیلف ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھنا، بندوں کے ساتھ بھی، لیکن سب سے زیادہ تو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم ٹھیک ہوئے تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ اس وقت ہوگا جب اپنی غلطیاں اور کمزوریاں ہم خود پکڑنا شروع کر دیں اور ان کے اسباب جانیں اور پھر ان کی اصلاح کے لیے طریقے اختیار کریں. اللہ سے دعا اور ذکر یہ ساری چیزیں مددگار ہیں، لیکن پھر بات کیا ہے کہ جب تک آپ قدم نہیں نہ اٹھائیں گے ایک، تو 10 قدم نہیں آئیں گے اللہ کی طرف سے. تو وہ قدم نہیں ہم اٹھاتے، تو وہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے، تو دن بھر کا محاسبہ اور مجاہدہ یہ مجھے بھی آپ نے یاد دہانی کرانی ہے، ہم نے مسلسل جاری رکھنا ہے اس کتاب کو پڑھتے وقت. محاسبہ ہوگا تو مجاہدہ شروع ہوگا. تو اس چیز کو دیکھنا ہے کیا ڈسٹریکٹ کرتا ہے، کہاں پھسلن ہے میری زندگی میں، ہاتھ کی یا زبان کی یا قدم کی. پھر خاص طور پر رات کے وقت، یا تو سونے سے پہلے یا رات کو جب آنکھ کھلے یا نماز کے بعد جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی بھی ٹائم ایسا کہ جس میں آپ اپنے آپ کے اندر جھانک سکیں. لوگوں کے بیچ میں نہیں جھانک سکتے، اس وقت بہت سے ہمیں سہارے مل جاتے ہیں. تو محاسبہ کا ٹائم لکھ لیں آج کا کام. اور پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنی ہے صبح کے وقت. آج کتنے لوگوں نے صبح پڑھا ہے؟ الحمدللہ. اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیو کرنا ہے اس کو، چاہے کچھ بھی ہو، بس کھول لیں قرآن مجید کو. کیونکہ اصل میں نا وہ دل پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں کھولنے دے گا. وہ اتنا مشکل بنائے گا اس کو کہ بس کسی طرح جان چھوٹ جائے، کسی طرح میں ادھر ادھر نکل جاؤں. لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو پکڑ کے اس کے اوپر لانا ہے کہ نہیں، میں نے اٹھانا ہے اور کھولنا ہے. اور قرآن مجید رکھنا ایسے ہے جو آپ کے ہاتھ کی ریچ میں ہو. دس از another ٹپ. ورنہ اگر آپ نے بہت اونچا رکھا ہوا نا، یا دور رکھا ہوا ہے، یا کسی دوسرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، پھر بھول جائیں گے. سامنے ہاتھ کی ریچ میں
اور جہاں سب سے آسان ہو آپ کے لیے اٹھانا اور جس سے آپ بھولے نہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. پیریڈز آتے ہیں، بریک آتی ہے، لسننگ کر لیں. گلاوز پہنے میں نے کھول کے دیکھ کے آنکھوں سے پڑھ لیں، منہ سے بولے نہیں، تلاوت نہیں کریں. آنکھوں سے دیکھنے تو نہیں منع کہ منع ہے، تاکہ عادت نہ خراب ہو. اپنی عادت کو بچانا ہے، ورنہ 7 دن نہیں پڑھا، بلیو می 8ویں دن واپس نفس کو اس جگہ پہ لانا سخت مشکل ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ 2 جگہوں پر ہوتے ہیں صبح کے وقت، جیسے کچن میں کہ آپ نے ناشتہ بنانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بیڈ روم میں یا کسی اور اسٹڈی میں، یا ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے جہاں بھی کوئی ہوتا ہے، یا ٹریولنگ میں. مثلا آپ دیکھتے کہ گھر میں آپ کو 1 سیکنڈ کی فرصت نہیں، لیکن ٹریولنگ ٹائم میں آپ انجوائے کر کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر رہے، تو آپ اس ٹائم پکا کر لیں اسے. 2-3 جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں قرآن مجید، ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر، پکڑنا اپنے آپ کو خود ہی آپ نے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آپ اس سیڑھی پہ چڑھ گئے تو بہت سی خیر کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ خود قرآن مجید کی تلاوت سننے اور پڑھنے کے اپنے ہی فائدے ہیں. اور پھر چھٹی کا دن کیسے گزارنا ہے اس کا پلانر بناتے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب چھٹی آئے، سنڈے کا دن آئے، تو پھر پرو ایکٹیولی پہلے سے پلان کیا وہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیں. چلیے، کل ہم نے نماز اور صحت کے بارے میں بات کی تھی، اسی سے شروع کریں گے تھوڑی سی. پھر یہی کہوں گی کہ کیا صحت ضروری ہے کہ نماز اور صحت پہ ہم بات کریں؟ موج نہیں، بیمار ہوں، بستر میں پڑے رہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں، کل جہاں پر جو خاتون بیٹھی تھی ان کی یہ بات مجھے بار بار دن میں یاد آتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری پروگرامنگ اس طرح کی ہے، یا ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم 1000 سال تک کام کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے جسم کو اس طریقے پہ بنایا ہے، اور ہم کس قدر ناشکرے ہیں اور کس قدر ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس کو سوچ کے آیت کریمہ بھی پڑھیں کسی وقت کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر میری صحت خراب ہے تو اسے میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہوا ہے. اللہ نے تو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، ہر چیز بہترین طریقے کی دی، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ خود زیادتی کی ہے. تو اگر ہم سب اپنے ساتھ ظلم کر چکے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اپنی صحت خراب کر چکے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ ابھی وقت ہے نا کہ تھوڑی سی مزید کوشش کر کے اپنے آپ کو کسی کام کا بنائیں. اس میں ہمارے کلچر کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے. ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ ویسے کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، کوئی کسی کی کیئر نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے سارے اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، سب اس کا خیال رکھنے لگتے. اس لیے کچھ لوگ اس وجہ سے بھی بیمار رہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہے تو انتہائی غلط بات، لیکن ہوتا بعض وقت کچھ بھی نہیں ہے. اس میں مزید میں پڑھ رہی تھی، الحمدللہ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس سے آپ سے شیئر بھی کروں گی. اس میں ہیلتھ کے بارے میں ایک ہولسٹک اپروچ ہے جس میں باڈی اینڈ سول دونوں کو اپروچ کیا گیا. تو اس میں اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طرح جب ہماری سول متاثر ہوتی ہے تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ باڈی پہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی جسم کس طرح بیمار ہوتا ہے. تو ہیلنگ پھر صرف جسم کی کر کے بات نہیں بنے گی جب تک سول کی ہیلنگ نہیں ہوگی. اینڈ دس از اے فیکٹ. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں گی. اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کی نسبت خواتین زیادہ بیمار ہوتی ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے. ایک تو یہی وجہ ہے کہ عورت کے مخصوص جو جسمانی کیفیات ہیں، ہر مہینے اس کو بیمار ہونا ہوتا ہے، پھر بچوں کی ولادت، یہ سارے ایسی کیفیات ہیں جو ایک صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں تو ہر ایک کی بات ان کو لگ جاتی ہے، ہر چیز کو پرسنلائز کر لیتی ہیں، کسی کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے اوپر لے لیتی ہیں. تو ہمارے جسم کے کچھ حصے مسلسل ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ایسے گلینڈز ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں کہ جن سے اس قسم کی سیکریشنز، ایسے ہارمونز پروڈیوس ہوتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے بلڈ کا حصہ بن کے مسلسل ہمیں اندر سے ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. سارے ٹیسٹ کلیئر آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سوچتی بہت ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈپریشن کا نام دے دیں گے. تو اس کی کوئی فزیکل ریزن نہیں ہوتی،
ٹھیک کھا بھی رہے ہوتے ہیں, باقی بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود صحت مند نہیں ہوتے. ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ نماز میں ہے, ذکر میں ہے, قرآن میں ہے. آپ جتنی چاہیں دوائیاں کھا لیں, آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں. ویسے کسی نے مجھے آرٹیکل بھیجا, اس میں بہت انٹرسٹنگ باتیں کچھ لکھی ہوئی تھی. لکھتے کہ امیر خان نے برقعے میں ملبوس اپنی اہلیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا, ڈاکٹر صاحب میں اب تک اس کے علاج پر 3 لاکھ روپے سے زائد خرچ کر چکا ہوں, لیکن اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا. خاتون زیر لب بڑبڑائی, نہ جانے وہ خاوند کی بیان کردہ رقم پر معترض تھی یا وہ اپنی بیماری کے بارے میں اعتراض کر رہی تھی. خاوند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب سے یہ بیاہ کر ہمارے گھر آئی ہے تب سے مجھے اس کے علاج پر ہر ہفتے تقریباً 1000 روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں. اسے کبھی بائیں ہاتھ, کبھی دائیں ٹانگ, کبھی سر درد کی شکایت رہتی ہے. ایسے امراض خواتین کو اکثر لاحق رہتے ہیں جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ خود خاوندے کے پاس ہے, لیکن اسے کون ایجوکیٹ کرے کہ 1000 روپے خرچ کرنے کی بجائے تھوڑی سی پیار, محبت, توجہ, چند باتیں سن لینے سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن نہ وہ کوئی بیٹوں کو بتانے والا ہے, بلکہ الٹا ان کے خلاف کان بھرے جاتے ہیں, اور وہ اور بدظن ہوتے ہیں, وہ توجہ نہیں دیتے, وہ جیب سے تو خرچ کرتے رہتے ہیں صحت پر, لیکن جو اصل طریقہ ہے وہ نہیں. دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اچھے دوست, اچھی کمپنی, وہ بھی مہیا نہیں ہوتی بعض اوقات. تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے تعلق, مضبوط تعلق, اتنا اسٹرانگ تعلق کہ کچھ بھی سر سے گزر جائے انسان کو پرواہ نہ ہو. تھوڑی دیر کے لیے اگر اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو اس کے بعد اس کو زندگی سے نکال دیا جائے. لیکن یہ سب کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا, جس کے نتیجے میں جب تک تو لوگ تھوڑے جوان رہتے ہیں پھر بھی سٹریس لیتے رہتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے. جو ہی بڑھاپے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو پھر ایک دم بیکار ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کی عادت ڈالی جائے, جوانی میں اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا جائے اور اسٹریس مینجمنٹ سیکھ لیا جائے. بہرحال اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے, جس میں سب سے پہلی چیز تو وضو ہوتا ہے. اور وضو جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انسان کو فریش کر دیتا ہے بلکہ پاک صاف کر دیتا ہے, اور اس صفائی سے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل ہوتی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بالکل ابتدائی وحی میں سورۃ المدثر میں کیا حکم آیا؟ وثیابک فطہر والرجز فہجر. تو نماز میں نہ صرف یہ کہ ہمیں ہاتھ منہ دھونا ہے بلکہ اس کے ساتھ کپڑوں کو بھی پاک کرنا ہے, جائے نماز کو بھی, اور پورے ایک ماحول کی پاکیزگی اور صفائی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. اور یہ سارا عمل جو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, واللہ یحب المطہرین. اگر ہم یہ سوچ کر وضو کرنے جائیں, اگر یہ سوچ کر اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, اگر یہ سوچ کر ہم اپنے گھر کی صفائی کریں کہ اس سے ہمیں اللہ کی محبت ملے گی, تو آپ دیکھیے دل میں جو خوشی کا ایک احساس ہوگا, اور جتنی بھی محنت ہو اس کے بعد آپ کو کوئی تھکاوٹ نہیں رہے گی, کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے. اور محبت بڑے بڑے مشکل کاموں کو کیا بنا دیتی ہے, آسان. لیکن ہم دن میں کیا ایک بار بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکیزگی حاصل کرنے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو جائیں؟ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کپڑے بدل لیتے ہیں, باقی اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں, ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں. کیوں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کی اٹینشن ملے, تاکہ لوگ ہمیں ایکسپٹ کریں. اسی لیے نا اب خواتین کپڑوں کے اوپر اتنا کیوں خرچ کرتی, کسی شادی پہ جانے کا اتنا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ ایکسپٹنس کے لیے نا, کہ اگر ہم اس لیول پر نہیں ہوں گے تو ایکسپٹ نہیں کیے جائیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ توجہ ساری کسی اور طرف ہے. اور جب لوگ پھر بھی نہیں ایکسپٹ کرتے, شوہر دیکھتا ہی نہیں کیا پہنا ہوا ہے, تو پھر عورت کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اکثر مردوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ان کو رنگوں کی بھی بعض اوقات پہچان نہیں ہوتی. وہ زیور کے لیے پیسے تو دے دیں گے, لیکن وہ ان کو اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہے یا پہن کے کون کیسا لگتا ہے. انٹرسٹ نہیں ہے ان کو اتنا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو اپریسیشن ہمیں عورتوں سے ملتی ہے وہی مردوں سے ملے. وہ نہیں ہوتی ان کے وہ سینس نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ ایکسپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں,
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو صبح سے شام تک کھپ رہی ہے اس کام میں، جب اس کو ملے ہی کچھ نہیں اس کے نتیجے میں، سوائے ٹینشن اور فرسٹریشن اور ڈپریشن کے کچھ کمایا ہی نہیں، تو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ تو ہمیں اپنی پرائرٹیز چینج کرنی ہوگی. ٹھیک ہے ہم اس میں پریزنٹیبل ضرور ہوں، لیکن یہ زندگی کا فوکس نہ ہو. وضو کرنے کیوں جائیں، ہاتھ منہ دھوئیں کیوں، نہائیں کیوں، غسل کیوں، بال سنواریں کیوں، ناخن تراشیں کیوں، جسمانی صفائی کریں کیوں، یہ ساری تکلیف اٹھائیں کیوں، مسواک پہ 15 منٹ لگائیں کیوں. ایک ہی دل میں خیال آئے، خیال ایک ہی آئے، دو بھی نہ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے دان گندے ہیں. نہیں، ایک ہی خیال آئے اللہ کی محبت کے لیے. اور جس دن وہ مل گئی نا، کسی کی محبت کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوگی آپ، کیونکہ جب وہ فیل ہونے لگتی ہے نا تو وہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. وہ ایک ایسی خوشی ہوتی ہے اندر کہ جو مرضی کو آپ کے ساتھ بے پرواہی کر جائے، آپ اسٹرانگ رہتے ہیں. اور جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے نا تو بہت سی چیزوں سے فائٹ نہیں کر سکتے، نہ اپنے نفس سے کر سکتے، نہ لوگوں سے مطلب یہ لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن ان کے رویوں سے، تکلیف دہ رویے جن کی وجہ سے اندر ہی اندر ہم کڑتے جلتے رہتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں سوائے خود کو خوار کرنے کے. ٹھیک، تو طہارت اللہ کی محبت کے لیے، بس اس کو ایک سلوگن کے طور پر نوٹ کر لیں اپنے پاس، تاکہ آپ کبھی بھی اس میں کوتاہی ہونے لگے تو فوراً ڈریں کہ اچھا اللہ کی محبت سے دور نہ ہو جائیں گے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض مواقع پہ نہانا ضروری ہے، بعض پہ وضو ضروری ہے. وضو سے پہلے آپ استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں انسان جراثیم سے پاک ہوتا ہے، بیماریوں سے پاک ہوتا ہے. اور کتنا خوبصورت طریقہ ہمارے دین نے سکھایا کہ بایاں ہاتھ استنجے کے لیے استعمال ہو، دایاں ہاتھ کھانے کے لیے. جتنے بھی گندے کام ہیں، چاہے ناک صاف کرنا ہے، چاہے آپ کو، اور وہ سب لیفٹ ہینڈ سے، کیونکہ دھونے کے باوجود بعض اوقات ناخنوں کے نیچے ان لکیروں کے اندر کچھ نہ کچھ جراثیم ایسے رہ جاتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے کھانے میں یا آپ کے باقی اچھے کام کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں، جو بیماری کا باعث بنتے ہیں. ایسے پیراسائٹس ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی صحت اچھی نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح بعض اوقات مٹی کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صابن سے بھی زیادہ انسان کو صاف کرتا ہے. ہم لوگ ہر وقت مٹی جھاڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن مٹی کے اپنے کچھ فائدے ہیں اور اس کے اندر ہیلنگ پاورز بھی ہیں. اب تو بہت جگہ کی مٹی کو باقاعدہ مساج کے لیے اور مختلف ٹریٹمنٹس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور خصوصاً اگر آپ کو نہانے کی عادت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت فریش فیل کریں گے. اور بعض اوقات نیند نہیں آتی کچھ لوگوں کو، بچوں کو نیند نہیں آتی، کہتے ہیں بچے سوتے نہیں. آپ ان کو ذرا سا گرم پانی میں ڈال دیں، پھر آپ دیکھیں کیسے سوئیں گے. تو اسی طرح ڈائجسٹو سسٹم بھی اس سے بہتر ہوتا ہے. کئی لوگ نہاتے تو ہیں پانی بہا دیتے، ٹھیک ہے ایک لوٹا پانی بہانا کافی ہو جاتا ہے نہانے کے لیے، لیکن کبھی کبھار اپنے آپ کو اسکرب کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈیڈ سیلز جو ہیں وہ جسم کے اوپر ہی لگے رہتے ہیں. جب وہ جمے رہتے ہیں اور ان کو آپ رگڑتے نہیں ہیں تو آپ کے مسام ہی نہیں کھلتے، تو جب مسام ہی نہیں کھلتے تو فریشنس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے نہانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. اسی طرح ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا جو ہے وہ کتنا پسندیدہ، اور اس سے نماز کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. باقی صحت جو معدے اور آنتوں وغیرہ اور دل کے بہت سے امراض جو ہیں وہ دانتوں کی صفائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ پاؤں جب دھوتے ہیں تو اس میں کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے. ناخنوں کے آس پاس اور 2 انگلیوں کے بیچ میں بھی جو خلال کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح باقاعدہ ناک کی صفائی جو کی جاتی ہے وضو کے اندر وہ کتنی اہم ہے. تو ہمارے فضا میں کس قدر پولوشن ہوتی، وہ ساری پولوشن دھل جاتی ہے ہر وضو کے ساتھ. تو وہی حدیث یاد کر لیں کہ جس کے دروازے پر نہر ہے، دن میں 5 دفعہ نہا رہا ہے، اس کے جسم پہ کوئی میل، دوسرے لفظوں میں کوئی بوجھ رہے